پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمایوں جب آیا تو اس نے سلطنت کا کس طرح ریسٹور کی، پھر اس کی ڈیتھ کس طرح ہوئی، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ستارہ شناسی کی نظر ہوا وہ۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بیرم خان نے کس طرح سلطنت کو استحکام بخشا اور ہیمو بقال کو پانی پت کی دوسری لڑائی میں شکست دی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پانی پت کی پہلی لڑائی بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی تھی، اور یہ دوسری لڑائی ہے۔ پانی پت کی 3 لڑائیاں ہیں، ایک تیسری لڑائی بھی تھی جو بہت بعد میں ہوئی۔ تو پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ بیرم خان نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے تردی بیگ کو قتل کیا، اور جب 4 سال ہو گئے تو اس کے بعد اکبر کو جھرجھری آئی اور اس نے دیکھا کہ یہ تو میں تو بڑا ہو گیا ہوں اور اقتدار جو ہے میں اس سے واپس لوں۔ تو یہ جو مرحلہ ہوتا ہے کسی اتالیق کو، کسی مختار کار کو، کسی ایسے وفادار کو کہ جس کے پاس سارے اختیارات ہوں، اس کو اختیارات سے الگ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ خطرہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بغاوت نہ کر دے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ عقل مندی یہی ہوتی ہے کہ جب آدمی پیک پر ہو تو وہ خود اقتدار چھوڑ دے، لیکن تاریخ میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اکبر نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور میں اب بیرم خان کے سائے سے نکل کر خود ایک تناور درخت بننا چاہتا ہوں، تو اس نے سب سے پہلے اس ارادے میں اپنی رضائی ماں ماہم انگا کو شامل کیا۔ تو ماہم انگا نے اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ آپریشن سنبھال لیتی ہوں بیرم خان کو بے دخل کرنے کا۔ تو ماہم انگا نے جو اسکیم بنائی اس میں یہ تھا کہ اکبر آگرہ چھوڑ کر دلی جائے گا اور بیرم خان کو بتایا نہیں جائے گا، یعنی پہلے مرحلے پر اکبر کو فزیکلی، جسمانی طور پر، جغرافیائی طور پر بیرم خان سے دور کیا جائے۔ بیرم خان چونکہ آگرہ میں تھا تو اس لیے اسکیم یہ بنائی ماہم انگا نے کہ اکبر باہر جا رہا ہے شکار کے لیے، تو شکار کے لیے وہ باہر نکلا، لیکن اس کی منزل دہلی تھی، اور ماہم انگا نے دہلی میں جتنے بھی عہدیدار تھے یا فوجی کمانڈر تھے ان کو کہا کہ تم اکبر کو ریسیو کرو وہاں پر۔ اور ان لوگوں کی دور اندیشی دیکھیں آپ کہ ماہم انگا کو یہ ڈر تھا کہ کہیں بیرم خان مغل خاندان کے کسی اور شہزادے کو کھڑا کر کے بغاوت نہ کر دے۔ اور وہاں اس وقت ایک شہزادہ تھا ابو القاسم، جو ہمایوں کا پوتا تھا، یعنی اکبر کا فرسٹ کزن، غالباً کامران کا بھائی تھا وہ۔ تو اس کو بھی انہوں نے اکبر کے ساتھ ہی شکار کے لیے باہر بھیجا تاکہ وہاں پر کوئی شہزادہ میسر نہ ہو اگر بیرم خان نے بغاوت کرنی ہو۔ تو اکبر وہاں چلا گیا اور وہاں جا کر اکبر نے اعلان کر دیا کہ میں اب بیرم خان سے اختیارات واپس لیتا ہوں۔ تو جب بیرم خان کو شروع میں یہ اطلاع ملی تو اس نے اس پر یقین نہیں کیا، اس نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، میں نے اسے بچوں کی طرح پالا ہے، اس سلطنت کے استحکام کے لیے میں نے اپنا خون دیا ہے، اپنی جوانی دی ہے۔ تو اسے جب معلوم ہوا کہ اکبر اب مجھے معزول کرنا چاہتا ہے، تو اس عرصے میں اکبر نے ایک چٹھی بھی سرکاری ایشو کی۔ اس نے کہا کہ ہم بیرم خان کو اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا کرتے ہیں، یعنی ہم اسے معزول کرتے ہیں۔ تو بیرم خان کو اس کی فوج کے سرداروں نے کہا کہ تم بغاوت کر دو، لیکن اس نے بغاوت نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میری جو وفاداری ہے ہمایوں کے ساتھ تھی تو اب اکبر کے ساتھ بھی رہے گی، تو میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ آگرہ سے چلا دہلی اکبر کو ملنے کے لیے۔ اب بیرم خان کی یہ موو
خواتین محلات کی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھیں. انہوں نے جو اپنا بلو پرنٹ بنایا تھا، جو منصوبہ بنایا تھا، اس میں یہ پروویژن نہیں تھی کہ بیرم خان دہلی کا رخ کرے گا اپنے آپ کو سبمٹ کرنے کے لیے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ وہیں پر بغاوت کرے گا اور پھر ہم اس کے خلاف لڑائی کریں گے. تو جب بیرم خان روانہ ہوا آگرہ سے دلی کی طرف، تو ان خواتین نے یا تو یہ سمجھا کہ یہ لڑائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، یا انہوں نے مشہور کیا کہ لڑائی کے لیے آ رہا ہے. تو اکبر نے اس کو وہاں سے حکم بھیجا دہلی سے کہ تم دہلی کی طرف نہ بڑھو، تم آگرہ واپس جاؤ. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بیرم خان دہلی کی طرف بڑھتا جائے گا، یا اکبر کا جو اسے حکم ملا ہے نیا کہ تم آگرہ کی طرف واپس جاؤ، اس پر وہ عمل کرے گا؟ اس نے پھر یہی کہا کہ میں بغاوت نہیں کروں گا، میں بادشاہ کا حکم مانوں گا. اور اس نے آگرہ کی طرف واپسی کا ارادہ کیا. لیکن یہاں آ کر بیرم خان تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہو گیا، اور آگرہ واپس جانے میں اسے کچھ تاخیر ہو گئی. تو بہرحال اکبر نے فوراً ایک اور آرڈر ایشو کیا، اور اس میں لکھا کہ اس میں کچھ اس سے گلے کیے کہ 4 سال تم نے حکومت کی، میں نے کچھ نہیں کہا. 4 سال تم نے اپنی مرضی کے اخراجات کیے، میں نے کچھ نہیں کہا. 4 سال تم نے جو میرے باپ کے وفادار تھے ان کو اگنور کیا، میں نے کچھ نہیں کہا. لیکن اب میں یہ مزید برداشت نہیں کر سکتا. تم اب اس طرح کرو کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم حج کے لیے یا عمرے کے لیے چلے جاؤ. تو اکبر نے کہا کہ میں اب معاملات کو اپنے ہاتھ میں لوں گا، تم حج پر چلے جاؤ. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، ہم آپ کو ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ایک وجہ بیرم خان کی ساتھ یہ جو تھی کشمکش، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ شیعہ تھا، شیعہ سنی بھی چپکلش تھی اس میں. یہاں پر 2 ایسے اقدامات کیے بیرم خان نے اپنے اقتدار کے زمانے میں آخری دنوں میں کہ خواتین اس کے اور خلاف ہو گئیں، اور بہت سے لوگوں کو اس کے خلاف ہونے کا موقع ملا. ایک صاحب تھے وہاں شیعہ عالم شیخ گدائی. تو شیخ گدائی کو بیرم خان نے آؤٹ آف وے ترقی دی اور ان کو مذہبی امور کا نگران یا وزیر سمجھے مقرر کر دیا. تو اس سے بھی بہت جذبات بڑھ گئے. اور دوسرا جو کریکٹر تھا جس کا بہت عمل دخل ہے بیرم خان کے زوال میں، اس کا نام پیر محمد تھا. جب یہ قندھار میں تھا تو پیر محمد ایک عام آدمی تھا، اس کے پاس آیا تو اس نے بیرم خان نے اسے اپنی ملازمت میں لے لیا. یہ اس کا ایک لحاظ سے پی اے سمجھے رہا، یا سیکریٹری رہا، یا اس کا خادم خاص رہا. تو وہاں سے پھر جب یہ بیرم خان ہمایوں کے لیے کمک لے کر آیا، جب ہمایوں کابل سے آ رہا تھا، تو یہ پیر محمد بھی ساتھ تھا. ہوتے ہوتے جس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو تھا، اس کو جب آپ کا اس پر اعتماد ہوتا ہے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اقتدار دیتے ہیں. تو پیر محمد جو تھا وہ بیرم خان کا ایک لحاظ سے یوں سمجھیے کہ پرنسپل سیکریٹری ہو گیا، اور جتنے لوگوں کی درخواستیں تھیں وہ پیر محمد کے ذریعے آتی تھیں. تو پھر یہ ہو گیا کہ پیر محمد جہاں رہتا تھا وہاں پر جتنے بھی امراء تھے، جتنے بھی وزراء تھے، جو بیرم خان جو پریکٹیکلی اکبر کی جگہ پر حکومت کر رہا تھا، بادشاہ تھا، تو وہ پیر محمد کے محتاج ہو گئے. اور پیر محمد کا دماغ چڑھ گیا، شاید برتن چھوٹا تھا، اس میں پانی زیادہ پڑ گیا، تو وہ اس میں ایروگنس بڑھ گئی بہت، اس میں تکبر آ گیا اور اس میں رعونت آ گئی. اس نے لوگوں کو جھڑکنا شروع کر دیا، لوگوں کو ملتا نہیں تھا. یہاں تک کہ جب وہ ایک دفعہ بیمار ہوا اور بیرم خان اس کی مزاج پرسی کے لیے عیادت کے لیے گیا، تو اس کے دربان نے، باہر سپاہیوں نے بیرم خان کو بھی روکا.
تو جب بیرم خان اندر گیا تو اس نے بظاہر پیر محمد نے معافی مانگی کہ وہ آپ کو پہچانتے نہیں تھے، تو بیرم خان نے ٹانٹ کی اس وقت کہ ہاں تم بھی نہیں پہچانتے. تو اس نے پھر یہ کیا بیرم خان نے کہ اس کو پیر محمد کو لکھا کہ تمہیں اقتدار کا نشہ زیادہ چڑھ گیا ہے، تم اس قابل نہیں تھے، تو اب بہتر یہ ہے کہ تمہیں کچھ آرام کرنا چاہیے تاکہ یہ جو تمہیں یہ نشہ جو چڑھ گیا ہے اور یہ جو تم آپے سے باہر ہو گئے ہو، تو یہ تاکہ ٹھیک ہو جائے اور تم اپنی اوقات میں آ جاؤ. تو اس سے اپنی مہر یا جو بھی اس کی اختیارات تھے وہ واپس لے لیے. اب ہم واپس چلتے ہیں. اس نے لکھا اکبر نے ہمایوں سے، اکبر نے بیرم خان سے کہا کہ آگرے واپس چلے جاؤ، دلی کی طرف نہ بڑھو، اور تم چارج شیٹ دی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، الزامات دیے، اور اسے کہا کہ تم حج پر چلے جاؤ. اور بیرم خان نے فرما برداری کے ساتھ اکبر بادشاہ کا یہ حکم مانا، بغاوت نہیں کی، چوں چرا نہیں کی. جو اس کے ساتھی تھے، اس کے وفادار اور اس کے خاندان کے لوگ، ان کو لے کر وہ ساؤتھ کی طرف چلا گیا. ارادہ اس کا یہ تھا کہ وہ راجستھان جا کر اور پھر عبور کر کے مہاراشٹر جسے اب کہتے ہیں، گجرات، سورت جو ہے بندرگاہ، وہاں سے وہ جہاز لے گا اور وہ حجاز کی طرف جائے گا حرمین شریفین کی زیارت کے لیے. وہاں جا کر اس نے بادشاہ کو اپنے اعزازات بھی واپس بھیج دیے، اور اس نے یہ کہا کہ میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے، مجھے یہ جھنڈا، اس زمانے میں کیا اعزازات تھے، ایک جھنڈا ملتا تھا بادشاہ کی طرف سے، اور سرکاری سواریاں ہوتی تھیں، اور طبل جنگ ہوتا تھا، یعنی وہ نقارہ بجتا تھا، ڈھول ساتھ ایک ہوتا تھا کہ جس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ یہ آدمی بہت بڑا آدمی ہے. تو یہ ساری اعزازات اس نے واپس کر دیے، اور اس نے کہا کہ یہ مجھے نہیں چاہیے، میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے ان چیزوں سے. یہاں اب ماہ منگا سے ایک غلطی سمجھیں ہوئی یا اس نے ایک شرارت کی. یہ جب اچھا بھلا جا رہا تھا بغیر کسی نافرمانی کے سمندر کی طرف بڑھ رہا تھا ساؤتھ میں، کہ وہاں سے یہ جہاز پر بیٹھ کر مکہ جائے یا مدینہ منورہ جائے یا جہاں بھی اس نے جانا ہے زیارات کے لیے. ماہ منگا نے اس کی جو یہ جلا وطنی تھی اس کو ایکسپیڈائٹ کیا کہ یہ کیوں نہیں جا رہا. یعنی ظاہر ہے کہ اس کو بے چینی تھی. ماہ منگا چونکہ اس ساری جو سکیم تھی بیرم خان کو باہر نکالنے کی اور اسے اقتدار سے آؤٹ کرنے کی اور اکبر کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی، اس کی جو آرکیٹیکٹ تھی، معمار تھی، وہ ماہ منگا تھی. تو ماہ منگا نے یہ کیا کہ اس کو کچھ زیادہ اس کی توہین کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس نے اسی پیر محمد کو بھیجا کہ تم راجستھان جاؤ اور اسے کہو کہ تم جلدی جاؤ، تم اس کے جو ایگزٹ ہے اس ایگزٹ کو ایکسلریٹ کرو تاکہ وہ جلدی نکلے. تو وہی پیر محمد جو بیرم خان نے جس کو بنایا تھا زیرو سے، اس کو ہیرو کیا تھا، اس کا پرنسپل سیکریٹری تھا، اور پھر بیرم خان نے اس کو معزول کر دیا تھا. جب وہ ماہ منگا کی طرف سے پہنچا راجستھان، گجرات، بیرم خان کو مجبور کرنے کے لیے، اس کو پریشر ڈالنے کے لیے، اس کا تعاقب کرنے کے لیے کہ وہ جلدی ہندوستان کی حدود سے نکلے، تو بیرم خان نے اپنا پہلا جو ارادہ تھا عاجزی کا، اس نے کہا کہ دس از ٹو مچ، اب میں نہیں برداشت کروں گا، اب میں بھی جوابی وار کروں گا، کیونکہ یہ میں اتنی توہین نہیں برداشت کر سکتا. تو اس کے ظاہر ہے کہ اتنا 4 سال اس نے جو حکومت چلائی تھی تو اس کے بھی وفادار تھے. تو فوج میں، جو شاہی فوج میں اس کے وفادار تھے، جرنیل، دوست، احباب، ان کو بھی خط لکھا، اور وہ واپس ہوا وہاں سے. بٹھنڈا ایک جگہ ہے پنجاب میں، وہاں اس نے اپنی فیملی کو چھوڑا اور وہ جالندھر کی طرف چلا، تاکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں لاہور پہلے قبضے میں کر لوں گا، پنجاب،
اور وہاں سے پھر میں بادشاہ کے خلاف یا ماہ منگا کے خلاف، میں مرکز کے خلاف یعنی دلی اور آگرہ کے خلاف میں لڑوں گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جالندھر کے قریب اس کو بلاک کر دیا گیا اور اس نے مقابلہ کیا، لیکن اس کے جو ہاتھی تھے وہ گنے کے کھیتوں میں گھس گئے اور وہ بیکار ثابت ہوئے، اور یوں پانسا پلٹ گیا، بیرم خان کو شکست ہوئی اور وہ نارتھ کی طرف، جہاں آج کل ہماچل پردیش ہے، شوالک کی پہاڑیاں ہیں، کوہ شوالک، وہاں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے پناہ لے لی۔ تو بادشاہ نے وہاں اپنے کمانڈر اور فوج بھیجے کہ اس کو لے کر آؤ، تو اس نے پھر کوئی آگے سے حیل و حجت نہیں کی، اس نے اپنی شکست اور اپنی عاجزی قبول کی اور وہ ایک قیدی کی طرح دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن اکبر نے یہاں یہ عقل مندی کی کہ اس نے اس کا مان رکھنے کے لیے اور اس کی فیس سیونگ کے لیے اپنے امراء کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور اس کا استقبال کرو۔ چنانچہ اس کا شاہی طریقے سے استقبال کیا گیا، اس کی فیس سیونگ کی گئی اور اس کو بہت عزت سے لایا گیا۔ جب وہ آیا تو نیچے اس نے سجدہ کیا زمین پر، جس طرح ہوتا ہے زمین بوسی کی، جو اس وقت رواج تھا۔ تو بادشاہ نے اس کا سر زمین سے اٹھایا، اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھے، وہ رو رہا تھا، اور اس کو اپنے برابر بٹھایا اپنے تخت پر، رائٹ ہینڈ سائڈ پر، جہاں پہلے اس کو ہمیشہ بٹھایا جاتا تھا جب وہ حکومت کرتا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا ہے، اور بیرم خان نے معافی مانگی، رویا۔ تو اب اکبر نے اس کو 3 آپشن دیے۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، وہ ہمیشہ اس کو خان بابا کہتا تھا پیار سے، اس نے کہا خان بابا آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، جو آپ چاہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ یہاں دربار میں رہیں اور میں آپ سے مشورے کرتا رہوں گا، آپ کا ایک مقام ہوگا، آپ سینئر وزیر ہوں گے، مشیر ہوں گے، جو بھی ہے آپ کو ہم عزت و احترام کے ساتھ رکھیں گے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کوئی سا علاقہ بتائیں ہمیں جہاں آپ بطور جاگیر وہ علاقہ لینا چاہتے ہیں، فیف جہاں پر ہم آپ کو دیں، اور آپ وہاں پر جا کر اپنی جاگیر سنبھالیں اور آپ کو آمدنی بھی معقول ہوگی۔ اور تیسرا یہی ہے کہ آپ حج پر چلے جائیں۔ تو بیرم خان نے بھی یہی سوچا کہ اب عزت اسی میں ہے کہ میں پھر حج کی طرف چلا جاؤں، جہاں پر 4 سال میں نے حکومت کی اور میں پریکٹیکلی نمبر 1 تھا، وہاں اب میں ایک مشیر کے طور پر کیا رہوں گا، اور اگر میں نے جاگیر لی تو پھر بھی کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بادشاہ کے دل میں کوئی کانٹا چبھ جائے اور وہ کسی کے کہے میں آ کر مجھے خطرہ سمجھ کر ختم کروا دے۔ تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ چنانچہ پھر اس نے اپنے خاندان کو لیا، اپنی خواتین کو لیا، اور ساؤتھ کی طرف وہ گیا، راجستھان کی طرف۔ اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بیرم خان نے ہمایوں کا بھی دست راست تھا، تو حکومت انہوں نے واپس لی تھی افغانوں سے۔ تو افغانوں کا ایک گینگ تھا وہاں، جس کو پتہ چلا کہ بیرم خان یہاں پر ہے، ساؤتھ میں حج کی طرح لیے جا رہا ہے بندرگاہ کی طرف، تو اس گینگ نے حملہ کیا بیرم خان کو اور اس کو وہاں قتل کر دیا، اور اس کو وہیں دفن بھی کیا۔ پتہ نہیں اس کا جنازہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن بہرحال کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے اس کے خاندان کو بچا لیا۔ بیٹا تھا اس کا 3 یا 4 سال کا تھا، جس کا نام عبد الرحیم تھا۔ تو یہ جو اس کا بچا کھچا خاندان تھا، یہ اکبر کی طرف اس کو وہاں واپس کیا گیا۔ اب یہاں سے ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے عبد الرحیم خان خانان کی۔ خان خانان اکبر نے یہ کیا کہ بیرم خان کا جو بیٹا تھا 3-4 سال کا، اس کی بہت لک آفٹر کیا، اس کی بہت نگہداشت کی، اور جب وہ بڑا ہوا تو اس کو اس نے باپ کی جگہ پر خان خانان کا لقب دیا۔ تو وہ ہسٹری کا بہت مشہور کردار ہے، اس کو بہت پڑھا لکھا تھا بہت،
ادب کا شوق تھا، شاعر تھا. پھر اکبر نے اس کو بہت بڑے بڑے عہدے دیے، اور آپ نے اکثر سنا ہوگا خان خانان کا نام. اس کے ساتھ جتنے اس زمانے کے بہت سے شعراء تھے وہ اس کے دربار سے وابستہ تھے. تو اس طرح بیرم خان کا خاتمہ ہوا، اور بیرم خان کا بیٹا جو تھا اس کا پھر آگے کیریئر شروع ہوا. تو تھرو آؤٹ اکبرز رین بیرم خان خانان کا، اس کے بیٹے کا عبد الرحیم خان خانہ کا ایک اقتدار جو ہے وہ چلتا ہے، اور وہ بہت بڑا اس کا مقام تھا تاریخ میں اور ادب میں بھی، سخاوت میں بھی، ادب پرستی میں بھی، شعراء کی دستگیری میں بھی، اور ان کی نگہداشت کرنے میں بھی. تو یوں یہ ایپیسوڈ ہم ختم کرتے ہیں ہیمو بقال، اور اس کے بعد یہ جو دوسرا کردار ہے بیرم خان، اس کا کس طرح خاتمہ ہوا. تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکبر نے اس کے بعد بیرم خان کے جانے کے بعد اکبر کے ساتھ کیا ہوا. کیا اس نے خود براہ راست اقتدار سنبھال لیا، یا ابھی ٹرانزٹ میں کوئی اور اس کی سرپرستی کرتا رہا؟ یہ ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے.